ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ہنستے بستے رہیں، لوگوں کے لیے رحمت بنیں اور زحمت بننے سے گریز کریں۔ اپنے ہمسایوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ 55 سالہ امام کعبہ جن کا نام شیخ السبیل تھا، وہ کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے گول صف میں قریب 50,000 نمازی موجود تھے۔ امام نے معمول کے مطابق نماز ادا کروائی۔ اس کے بعد انہوں نے دعا شروع کی۔ اس دوران انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کندھوں پر تابوت اٹھائے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امام کعبہ یہ سمجھے کہ شاید کوئی تابوت نماز جنازہ کے لیے لائے جا رہے ہیں، لیکن یہاں اصل معاملہ کچھ اور تھا۔ امام کعبہ نے دعا جاری رکھی، لیکن سروں پر سرخ دھاری دار صافے باندھے یہ لوگ انہی کی طرف بڑھ گئے، حتیٰ کہ بالکل قریب پہنچ گئے۔ ان کے آگے آگے گندے کپڑوں میں ملبوس الجھی ہوئی داڑھی والا ایک آدمی بھی تھا۔ اس نے امام کعبہ کو ایک طرف دھکیل کر ان سے مائک چھین لیا اور مائک اپنے منہ کے قریب لا کر عربی میں پوری طاقت کے ساتھ چیخا۔ اس دوران اس کے ساتھیوں نے اپنے تابوتوں میں چھپی کلاشن کوفیں نکال کر لہرائی اور جوابی نعرے لگانے شروع کر دیے۔ مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ 50,000 نمازی پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اسی دوران مسجد الحرام کے در و دیوار فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھے۔ سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں نے مزاحمت کی کوشش کی، جن پر ان جنگجوؤں نے گولی چلا دی۔ پولیس والوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، بلکہ صرف ڈنڈے تھے، اس لیے وہ سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ مسجد کے صحن میں سپاہیوں کا خون بہنے لگا۔ دوستوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسلامی عقائد کی روح سے خانہ کعبہ کی حدود میں کسی قسم کا تشدد منع ہے، حتیٰ کہ وہاں کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس لیے نمازی دہشت کے عالم میں اپنی اپنی جگہوں پر جمع باغیوں کی کارروائی دیکھتے رہے۔ باغیوں نے مسجد کے 292 فٹ اونچے میناروں پر چڑھ کر وہاں مشین گنیں نصب کر لیں۔ دوسرے باغیوں نے مسجد کی دوسری منزل پر کھڑکیوں کے آس پاس پوزیشنیں سنبھال لی۔ مسجد کے اندر سے دروازے بند کر دیے گئے کہ خانہ کعبہ پر مکمل قبضہ کیا جا چکا تھا اور باغیوں نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا کہ ان کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی مسجد الحرام میں داخل ہو سکتا تھا اور نہ ہی کوئی باہر جا سکتا تھا۔ یہ قبضہ کرنے والا گروہ کون سا تھا؟ اس گروہ کے سردار کا نام جیمان بن محمد تھا۔ یہ 1930 کی دہائی میں نجد میں پیدا ہوا تھا۔ یہ سعودی عرب کے ایک معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز سے بہت متاثر تھا۔ بن باز کی تقاریر پورے ملک میں مشہور تھیں، جو کہ اس وقت کی سعودی حکومت کے خلاف تھیں۔ جیمان نے عبدالعزیز بن باز کی قائم کی ہوئی سلفی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس جماعت کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برقرار رکھنا تھا اور سعودی عرب میں بڑھتی ہوئی مغربیت، مخلوط ماحول کا قیام اور ٹیلی ویژن کے منفی اثرات کو ختم کرنا تھا۔ ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کو تیل کی فروخت بند کی جائے اور امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سے تعلقات بھی ختم کیے جائیں۔ جیمان کے ساتھیوں میں سے کئی ایسے ساتھی تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں تعلیم پائی تھی اور وہ خانہ کعبہ کے چپے چپے سے واقف تھے، اس لیے انہیں پوری عمارت کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ 100 کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں نے مسجد کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میناروں پر بیٹھے جنگجوؤں نے انہیں لمحوں کے اندر گولیوں سے اڑا دیا۔ اس کے بعد دوسرے سیکیورٹی ادارے بھی وہاں پہنچ گئے۔ فوج کو بھی خبردار کر دیا گیا اور ان کے دستوں نے مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اس وقت تک ریاض میں ہنگامی صورتحال کا آغاز ہو چکا تھا۔ شاہ خالد نے فوری طور پر مشیروں کو طلب کر لیا اور اس عجیب و غریب صورتحال سے نمٹنے کے طریقوں پر غور شروع کر دیا۔ سعودی عرب کی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو آزاد کیسے کروایا جائے، کیونکہ یہاں پر فوجی آپریشن نہیں ہو سکتا تھا، قتل و غارت کی ممانعت تھی۔ خیر، سعودی حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں امام کعبہ بھی شامل ہو گئے اور پھر سب نے فوجی آپریشن کی حمایت کر دی۔ چوتھے روز سیکیورٹی فورس کے اہلکار مسجد کے کچھ دیواروں میں سوراخ کر کے اندر گھس گئے اور چند حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن یرغمالیوں کی بڑی تعداد اب بھی جنگجوؤں کے قبضے میں تھی۔ فرانسیسی کمانڈوز نے سعودی فوج کو ہنگامی تربیت دی تاکہ وہ شدت پسندوں کا خاتمہ کر سکیں، لیکن کیونکہ مکہ میں غیر مسلم افراد کا داخلہ منع ہے، اس لیے فرانسیسی کمانڈوز کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، تو انہوں نے پاک آرمی کی خدمات لی۔ فوجی ایکشن کمیٹی نے تجویز پیش کی کہ کعبہ کے اندر گیس چھوڑ دی جائے جس سے باغی اور یرغمالی دونوں بے ہوش ہو جائیں گے اور یوں حملہ واروں پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے، یہ کہا جاتا ہے اور مشہور ہے کہ پاکستان آرمی نے مسجد کی بیسمنٹ میں پانی چھوڑ کر کرنٹ چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے باغی ہلاک یا پھر بیسمنٹ سے نکل کر صحن میں آ گئے تھے۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ تجویز ضرور دی گئی تھی، لیکن اس پر عمل اس لیے نہ ہو سکا کیونکہ اگر کرنٹ چھوڑ دیا جاتا
تو بہت سے زائرین کی شہید ہو جانے کا بھی خدشہ تھا، اس لیے گیس والے آپریشن پر عمل کیا گیا۔ دوستو، اب محاصرے کو 14 دن گزر چکے تھے۔ پاکستان اور فرانس کے کمانڈوز نے اپنا کام فوری شروع کر دیا۔ جو ہی گیس داخل کی گئی، اس کے ساتھ ہی ماسک پہنے ہوئے سپاہیوں نے مسجد کی دیوار میں سوراخ کر لیے اور وہاں سے اندر ہینڈ گرنیڈ پھینکنا شروع کر دیے۔ یوں بہت سے باغی ہلاک ہو گئے اور باقی باغیوں نے 4 دسمبر کو اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیا۔ ان میں جیمان بھی شامل تھا۔ اگلے چند دنوں میں جیمان کو ان کے 62 ساتھیوں سمیت سرعام سزائے موت دی گئی اور یوں اس واقعہ کا خاتمہ ہوا۔ اس دوران کتنی ہلاکتیں ہوئی، مختلف لوگ مختلف تعداد بتاتے ہیں۔ حکومت بتاتی ہے کہ اس میں 127 اہلکار مارے گئے اور 1 درجن کے قریب نمازی جان سے گئے، تاہم غیر سرکاری طور پر تعداد 4000 کے قریب بتائی گئی۔ دوستوں، اگر آپ کو آج کے ٹاپک کے بارے میں مزید کچھ معلومات ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ہم کہیں غلط تھے تو بھی ہمیں مزید معلومات فراہم کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور نئی ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔